سب سے پہلے ہم اپنے پیارے امام شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تمام ساتھیوں کو جو لائن پر موجود ہے، ناچیز کا دعائے یالی مدد اور لیلۃ القدر مبارک ہو۔ آج ہم یہ سیشن 3 حصوں کے اندر، جس میں پہلا حصہ ظاہر کا ہوگا، دوسرا حصہ طریقت کا ہوگا یعنی کہ علم کا، اور تیسرا حصہ اور آخری حصہ لیلۃ القدر کی باطنی سمجھ کا ہوگا۔ انشاءاللہ جب آج ہم ان 3 سیشنز کو سنیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری تسبیحات، ہماری گریہ وزاری، ہماری عبادت کو اس کے اوپر اپلائی کریں گے، تو مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گا اور انشاءاللہ کل اپنے ساتھ اپنے نورانی دیدار کے اندر بہشت کے اندر رکھیں گا۔ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ناچیز نے ایک چھوٹا سا چارٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیوں اور کس وجہ سے ہمیں بار بار لیلۃ القدر، شب قدر، عید، رمضان، روزہ، چاند رات وغیرہ وغیرہ کی بار بار تعلیمات دی جاتی ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو اس وقت ہم اس کے ظاہر کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہوئے اس کو بہت ہی اچھی طرح سے نبھاتے بھی ہیں، لیکن چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا باطنی علم، اس کا حقیقی علم ہمارے سامنے روزانہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر ہم آج سے اس کو بھول جاتے ہیں، اور پھر ہر سال صرف ایک مرتبہ ہم اس کے اوپر توجہ دینے کے بعد، یعنی کہ کل شام تک ہم لیلۃ القدر کو بھول گئے ہوں گے اور ہم اپنی زندگی اور روزمرہ کے کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں گے، اور یہ ہمارا نارمل ہیومن بیہیویئر ہے۔ لیکن انشاءاللہ اگر ہمارے پاس حقیقی علم ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم حقیقی علم کو سمجھتے ہیں، تو آئندہ ہم اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی پر اپلائی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے جو چارٹ دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آج ہم لیلۃ القدر کی بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کا رخ جو ہے، جو توجہ درکار ہے، وہ 3 حصوں پر ہے اور اس کے باطین کے اوپر ہے۔ اس کے 3 حصے کیا ہیں؟ ہمارے طریقے کے اندر سب سے اوپر امام کا فرمان، اس کے تحت گنان اور قرآن، یعنی کہ یہ 3 علمی ریسورسز ہے ہمارے پاس ہمارے طریقے کے اندر کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے۔ اور جب ناچیز کہتا ہے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، تو کس چیز کو سمجھنے کے لیے؟ آپ نے دیکھا کہ اس کا جو باطن ہے، جو ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ نور اور امام کی سمجھ۔ نور اور امام کی سمجھ جو ہے وہ اس کا باطن ہے۔ فرمان کو پڑھنا اور سمجھنا
نور کے لیے ہے، گنان کو پڑھنا اور سمجھنا نور کے لیے ہے، اور قرآن کو بھی پڑھنا اور سمجھنا نور کے لیے ہے۔ کون سا نور؟ جو نور امام زمان میں خداوند تعالیٰ نے پنہان کیا ہوا ہے۔ ان نور کے کچھ نام ہیں، تھوڑے مشکل تو ہے لیکن اتنے بھی نہیں کہ ہم یاد نہ کر سکے۔ خداوندی نور کو نور مجرد کہا جاتا ہے۔ نور مجرد، ایبسٹریکٹ نور، ایک ایسا نور جس کو نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو چھو سکتے ہیں، بس وہ نور مجرد ہے۔ اس کے برعکس امام کے پاس جو نور ہے وہ نور مجسم ہے۔ نور مجسم، امباڈیڈ نور، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، پا سکتے ہیں۔ یعنی کہ خداوند تعالیٰ کے نور کو اگر پانا ہے تو آپ کو امام کے نور کو سمجھنا ہوگا اور پانا ہوگا۔ اچھا، ابھی اس بات کے بعد ہم آ جاتے ہیں مولا کے ایک فرمان پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ Keep in mind that our Shia Ismaili tariqa, first of all, of peace, and secondly, it is a tariqa of wisdom and knowledge۔ ہمارا جو طریقہ ہے اسماعیلی طریقہ ود ان اسلام، وہ ایک امن کا طریقہ ہے، اور سیکنڈلی وہ نالج اور عقل کا طریقہ ہے۔ آپ نے نوٹ کیا یہاں پر وزڈم اینڈ نالج، وہ نالج نہیں جو ہم سارا دن انفارمیشن یوٹیوب اور واٹس ایپ اور نیوز کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ دس نالج از دا نالج آف دی امام، جو عقل اور علم امام پر اس کا بنیاد ہے، وزڈم اینڈ نالج کے اوپر۔ وی سیک نالج، وی ڈو ناٹ ریجیکٹ نالج۔ ہم نالج کو طلب کرتے ہیں، ہم نالج کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اینڈ وی سیک نالج فار گڈ پرپز۔ یہ وہ نالج نہیں ہے کہ میں اتنا پڑھ لوں گا، اتنا لکھ لوں گا تو میں اتنے پیسے بنا لوں گا، اگر میں یہ دھندا سیکھ لیا تو میں اتنے پیسے بنا لوں گا۔ یہ وہ نالج کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ امام کے حقیقی نالج کی بات ہو رہی ہے فار دی گڈ پرپز۔ کراچی پاکستان میں مولا نے ریسنٹلی جب 2017 کے اندر دیدار فرمایا تو ایک فرمان کے دوران مولا نے علم کے اوپر جو ایمفیسائز کیا وہ بہت ہی عجیب ہے کہ کیوں علم اتنا ضروری ہے ہمارے طریقے کے اندر۔ مولا فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ I say to my spiritual children today, particularly the younger generation, learn, 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 learn۔ 11 مرتبہ مولا نے فرمایا سیکھو 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 سیکھو، 11 مرتبہ، یعنی کہ کتنا زور دیا علم کے اوپر۔ ابھی ہم نے اوپر کے فرمان میں دیکھا کہ اس علم کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہم پڑھ کر اور کچھ بن جائیں گے دنیا کے اندر اور پھر آخر میں مر جائیں گے اور وہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی۔ امام ہمارا روحانی ماں باپ ہے، وہ ہماری روح کی نجات کے لیے
اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. مولانا آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں گھણી તકલીફ લઈને આ દુનિયામાં તમારી રૂહની નિજાત માટે આવ્યા છે. امام اس لیے نہیں آئے ہیں کہ وہ ہاسپٹل بنائے, سڑکیں بنائے, فیکٹریاں لگائے اور ہم کو دنیا کے اندر کام کاج دے کر اور بس. نہیں, دنیا ہماری ایک نیڈ تو ہے لیکن وہ اینڈ نہیں ہے. دنیا ہماری ایک نیڈ تو ہے لیکن وہ اینڈ نہیں ہے. اصل مقصد جو تھا وہ روح اور نجات تھا. تو مولانا کیا فرماتے ہیں, because today more than ever before, lifelong learning is what you need to accompany you as you move through your life. اب اس لائن پہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ینگر جنریشن کے لیے مولانا نے فرمایا تھا. It's a lifelong learning. If we are in our 40s, 50s, 60s, 70s, we continue to learn. کیوں کہ آج اگر ہمارا آخری موقع ہے لرن کرنے کا, اسپیشلی وہ علم جو ہم کو اپنے ساتھ لے جانا ہے ہماری روح کی سمجھ اور نجات کے لیے. باقی کے فرامین جو ہیں وہ ناچیز یہاں پر نہیں پڑھیں گا, اور ہم لیلۃ القدر کے بات ظاہری جو سمجھے اس کے اوپر آ جاتے ہیں, اس سے پہلے کہ ہمارے یہ 10 منٹ پورے ہو جائیں. ظاہری سمجھ جو ہے لیلۃ القدر کی وہ یہ ہے کہ رمضان کی ایک رات کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اچانک سے ان کے سامنے جبریل حاضر ہوئے اور ان کو کچھ تعلیمات کے لیے حکم فرمایا, کچھ پڑھنے کے لیے حکم فرمایا. انہوں نے کہا یہ جو آپ مجھے دکھا رہے ہیں, مجھے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں, وہ مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے. ظاہر کے اندر لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بانے پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ناچیز سمجھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ابو مطلب اور ابو طالب جو اس زمانے کے بہت ہی اعلیٰ شخصیات تھی ان کی فیملی سے تھے, اور نہ صرف یہ بلکہ دنیا بانے بھی وہ ختیجہ کے حضرت ختیجہ کے تجارت کے لیے کام کرتے تھے. اور نہ صرف وہ ایسا ویسا کام کرتے تھے بلکہ وہ ان کے ہیڈ آف امپورٹ ایکسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. وہ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا بانے بھی بہت ہی اعلیٰ علم کے ساتھ تھے, لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ان کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے ہیں. خداوند تعالیٰ نے کسی نوز باللہ ایسے آدمی کو جو جاہل تھا اس کو خداوند نے نبوت نہیں دی. یہ بہت ہی اعلیٰ فیملی کے اعلیٰ انسان تھے اور عبادت گزار اور علم کے اندر پختہ تھے. ایک فرمان کو آپ یاد کریں, مولا فرماتے ہیں علم والی روح درجہ بدرجہ اوپر جاتی ہے. علم والی روح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر کیسے پہنچے اگر وہ علم والے نہیں تھے؟ تو جب حضرت جبرائیل نے ان کے سامنے پڑھنے کے لیے کہا اور انہوں نے کہا مجھے یہ پڑھنا نہیں آتا ہے, وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو باطین کا علم تم مجھے دے رہے ہو اس کی تعویل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے.
तो तुम मुझे समझा दो। आपने देखा, वो जाहिर के इल्म की बात नहीं कर रहे थे, वो बातीन के इल्म की बात कर रहे थे कि ये जो बातीन किया इल्म और इसकी तावील है, उसकी समझ बूझ अभी तक मेरे में नहीं है, तो तुम बराए मेहरबानी मुझे समझाओ। तो वो फरमाते हैं हजरत जिब्राइल कि तुम अपने खुदा के नाम से पढ़ो। जिस तरह से हम कहते हैं कि जब हम बोलते हैं तो इमाम हमारी जबान पर नूर बन के बैठ जाता है और उसी की मदद से हम बोलते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान, जबान और आंख पर खुदावन ताला का नूर बैठ गया। अब वो उस तहरीर को पढ़ सकते थे, सुन सकते थे और बोल भी सकते थे। ये दरखास्त थी, ये आजीज़ी थी उनकी, ये कहना। आए हम आगे। इसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान का नुज़ूल होने लगा और उन्होंने अपनी पैगंबरी का आगाज़ किया, तो आप देखते हैं कि अव्वल आपको लैलतुल कदर और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस्लाम के अंदर शुरू में कहीं भी नहीं मिलती है। अगर हम ज़ाहिर के अंदर ये समझते हैं कि ये लैलतुल कदर की रात उस दिन से ही उसका आगाज हो गया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हुआ था, तो हमको हिस्ट्री में जाकर देखना होगा। ये बहुत बात की बात है जब उन्होंने आस्ते आस्ते उसकी तालीमात ईमान लाने वालों को दी। आ जाए हम एकदम फॉरवर्ड करके अपने आप को हमारे ज़माने में। अब हम हमारे ज़माने के अंदर देखते हैं कि लोग कंफ्यूज है कि ये लैलतुल कदर की रात कौन सी है। 21वां रमज़ान, 23वां रमज़ान, 25वां, 27वां, 29वां, कहते हैं किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं है कि ये रात कौन सी थी। क्या ये बात हमारे गले उतरती है, हमको हजम होती है? अगर ये वो आलीशान कदर वाली रात थी जो और जिस वक्त उनके ऊपर कुरान उतरा था, तो वो तो सबको ही पता है। बल्कि जब वो अपने घर तशरीफ लाए तो हजरत खदीजा फरमाती है मुझे इसी दिन का इंतजार था, और वो सबसे पहले उनके ऊपर ईमान लाते हुए कलिमा पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि बेशक खुदा एक है और तुम ही उसके सच्चे रसूल हो। ये कलिमा किसी ने उनको सिखाया नहीं था, लेकिन उन्होंने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनको पता चला कि आज उनके ऊपर नबूवत का नुज़ूल हुआ है, तो एकदम से उन्होंने ये कलिमा पढ़ा। और ये कलिमा आज तक हर मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पढ़ता है ताकि वो ईमान को दुबाला कर सके। और आगे आए, हम जाहिर में ये समझते हैं कि ये एक ऐसी रात है कि जिस दिन हमको पूरा दिन या कम से कम पूरी रात इबादत करनी है। अगर ये रात मिस हो गई तो फिर 1 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये लैलतुल कदर का जाहिर है जो हमको बचपन से सिखाया गया। लेकिन याद रखें कि हर जाहिर के पीछे एक बातिन है, और बातिन को समझने के लिए दरमियान में इल्म रखा गया है। यानी कि पहले शरीयत जो हमारा जाहिर है, दरमियान में तरीकत जो उसका इल्म है, और आखिर में बातिन जो उसका मकसद, असल और जौहर है। तो इंशाअल्लाह हम थोड़ी देर के बाद
اس کے دوسرے حصے یعنی کہ علمی حصے کو کور کریں گے. بہت نوازش. یا علی مدد، یا علی مدد.